میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی گفتگو کا پہلا حصہ تو یہی تھا کہ ہم گزرے ہوئے وقت پہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا جو وقت گزر چکا یہ کیسا گزرا، اور یقین جانیے جب تک ہماری یہ سانس چل رہی ہے ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان سچی توبہ میرے سامنے کر لو۔ پھر میں کیا کروں گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جو تم سے خطائیں ہوئی ہیں میں ان کا انکار کر دوں گا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہمیں اپنی خطاؤں کی معافی مل سکتی ہے۔ الا من تاب، بلکہ وہ تو اتنا مہربان ہے جو شخص توبہ کرتا ہے، وآمن، ایماندار بن جاتا ہے، وعمل عملا صالحا، اور اچھے اعمال شروع کر دیتا ہے، یو ٹرن لے کے اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو اس نے سابقہ زندگی میں غلطیاں کی ہیں اللہ اسے بھی نیکیاں شمار کر لیتا ہے۔ آج پہلی بات تو یہ، ہم اپنی خطاؤں کی روکڑ بنائیں اور اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں۔ آج ہمیں معافی مل سکتی ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے حضور ایک مقدس اور پاکیزہ دن میں تیرے گھر میں جمع ہیں۔ اے اللہ، اپنی ساری خطاؤں کو جو ہمیں یاد ہیں جو نہیں یاد، اے اللہ سب کی معافی طلب کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، آئندہ زندگی کے لیے ہمیں اچھی پلاننگ کی توفیق عطا فرما دے۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ ہم نے آگے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس سال کی، آئندہ سال کی پلاننگ کیا کرنی ہے؟ کیا یہی کچھ کرنا ہے جو پہلے کرتے رہے، یا وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی ہر دن کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن گزارا، صرف ایک دن، سابقہ دن اس کا محاسبہ کرتے اور آئندہ دن کی پلاننگ کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے نیند دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملتے، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ، پھر آپ ان 10 آیات کی تلاوت کرتے۔ یہ وہ آیات ہیں جو تجدید عہد ہے روزانہ کی بنیاد پہ، اپنے آپ کو فکر دینی اور اللہ سے مختلف کاموں کی التجائیں کرنی۔ یہ 10 آیت کون سی ہیں؟ یہ سورت آل عمران کی سیکنڈ لاسٹ رکوع شروع ہوتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، کہتی ہیں اپنی آنکھوں کو ملتے آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف، کبھی رات آتی ہے کبھی دن، اور یہ آسانی سے نہیں آتی. سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، نسلخ کہتے ہیں جس طرح قصاب کھال کو کھینچ کے الگ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس طرح میں رات کے اندھیروں کو کھینچ کے الگ کر کے دن چڑھاتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض، یہ آسمان کی چھت دیکھیں، یہ چھوٹا سا ایک ہال ہے، اس میں کتنے ستون ہیں، چاروں طرف دیواریں ہیں، پھر اس کے اوپر چھت ہے، اس کو ٹھہرانے کے لیے کتنے بیم ڈالے ہوئے ہیں، لیکن ایک چھت رحمان نے بنائی ہے. ما تری فی خلق الرحمن، یہ آسمان کی چھت رحمان نے بنائی ہے، نہ اس کے چاروں طرف دیواریں ہیں، نہ درمیان میں ستون ہے، اور یہ کروڑوں سال پہلے بنی تھی. اگر کسی کو وہم ہے تو دیکھے، من تفاوت اس میں نقص نکال کے دکھائے. فرجع البصر، اگر پہلی دفعہ نظر نہیں آیا تو پھر دیکھو، اگر دوسری دفعہ نہیں آیا ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، اے حضرت انسان تیری نظر نامراد لوٹ جائے گی، اللہ کی اس خلق میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گے. اور یہ زمین جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، بڑی سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے بنائی. ان فی خلق السماوات والارض، یہ تمہارے اوپر آسمان کی چھت ہے وہ بھی میں نے بنائی. اور یہ عزم ہے کہ مالک میں مانتا ہوں اس میں میرا کچھ بھی نہیں، زمین کا ایک ذرہ بھی کہ میری ملکیت نہیں، اور آسمان کی وسعتوں میں بھی میرا کوئی حصہ نہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. آپ دیکھیں بعض ملک ایسے ہیں جہاں مدت تک دن رہتا ہے اور وہ رات کو آرام کرنے کے لیے، یعنی چند گھنٹے کام کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے دبیز پردے لگاتے ہیں رات کا ماحول پیدا کرنے کے لیے تاکہ سکون مل جائے. تو آج ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہمارے دن کی محنت کوشش کے بعد تھکاوٹ ہوتی ہے تو اللہ خود پردے ڈال دیتا ہے، اور جب ہماری آرام کی مدت ختم ہوتی ہے، جسم فریش ہوتا ہے، تو اللہ اس پردوں کو ہٹا کے پھر روشنی کر دیتا ہے. کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ دن تیرے معاش کے لیے ہے، اٹھا اپنے کام پہ لگ جا. یہ سوچ، یہ تجدید عہد ہے جو رسول اللہ روزانہ اپنے رب کے حضور کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں، پاگلوں کے لیے نہیں ہیں. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اگر ان ساری نعمتوں کو اویل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے نہیں جھکتے، تو ہم عقل مند نہیں ہیں. ہمارے پاس دانائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان فی ذلک لآیات، یہ نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے ہوں تو تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نے سب کچھ مجھے دیا. اگر آج میں زندہ ہوں تو اللہ کی وجہ سے،
میں بول رہا ہوں تو اس کی عنایت ہے، اگر میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں تو یہ اسی کی مہربانی سے ہے۔ وہ نہ چاہے تو ان آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی میں نہیں دیکھ سکتا، اس زبان کے ہوتے ہوئے بھی نہیں بول سکتا، ان کانوں کے ہوتے ہوئے بھی نہیں سن سکتا، یہ سب کچھ اسی کی مہربانی سے ہے۔ اور اگر معاشرے کے اندر تھوڑی بہت ہماری عزت ہے تو یہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری طرح ہی ہیں، ان کے بازو ہر چیز ہے، لیکن اللہ نے ان کی عزت کو غارت کر دیا، ہم اپنی جوتی برابر بھی اسے نہیں سمجھتے۔ اگر اللہ نے عزت دی ہے تو یہ بھی اللہ نے دی ہے، تو جس نے یہ سب کچھ دیا تو اس کا حق تو بنتا ہے نا کہ محسن کا شکریہ ادا کیا جائے۔ تو عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو قیام میں ہو، کھڑا ہو تب بھی اللہ کا ذکر، وقعودا، اگر بیٹھا ہو تو تب بھی، وعلی جنوبہم، اور اگر اپنی کروٹ کے بل بھی ہے تب بھی اللہ کو فراموش نہیں کرتا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتا ہے زمین و آسمان میں جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ سب کچھ فضول نہیں بنایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ پھر وہ اللہ سے کہتا ہے سبحانک، اللہ تو پاک ہے لیکن مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، فقنا عذاب النار، اللہ میری غلطیوں کو نہ دیکھنا، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے اللہ جسے تو نے آگ میں ڈالا وہ ذلیل ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اس دن کسی ظالم کا کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ آج ہمیں بہت احساس ہے کہ فلاں بچا لے گا، فلاں ایسا کر لے گا، وما للظالمین من انصار وما لهم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس دن اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کا شکر یا اس کی عبادت نہ ہوئی تو فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے، اگر ہمارے حق میں کسی نے سفارش کی بھی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ اصل بات ہے جو میرے اور آپ کے بھی سوچنے کی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سن لیا ایک منادی کرنے والے کے نے ندا دی ایمان کے متعلق۔ منادی کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ منادیا ینادی للایمان، انہوں نے ایمان کی دعوت دی ہمیں۔ فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، تو کیا ہم ایمان لے آئے؟ ایمان صرف اقرار کا نام نہیں ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اسے سچا سمجھنا اور عمل کر کے دکھانا، میں جس چیز پہ ایمان رکھتا ہوں اس کے مطابق چلتا بھی ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی مومن بنائے۔ فآمنا، ہم ایمان لے آئے، اے اللہ تیرے منادی کرنے والے نے ندا دی اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، اللہ ہم لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دینا تو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اہل ایمان کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا۔ اے اللہ ہم ایمان لے آئے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کو؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو ہم اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اگر ایمان لائے تو اپنے اس ایگریمنٹ پہ قائم ہیں اور پورا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر انسان کو توفیق بخش دے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو جب یہ ہوگا تو اللہ رب العزت
اگر دیکھیں گے کہ جو یہ کہہ رہا ہے واقعتاً اس کے دن اور راتیں اسی طرح گزرتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، میں اس کی ہر بات کو مانوں گا، اگر یہ مرد ہے یا عورت، اگر ایمان کی حالت میں اس نے یہ سب کچھ کیا تو میں اس کی ہر بات کو تسلیم کر دوں گا۔ پھر اللہ خود دعوت دے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اے میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے مجھ سے تمہیں عطا کروں، اور تیری جو نفس کی خواہش ہے میں وہ ہر پوری کروں گا، تو اپنی خواہش کا اظہار کر۔ کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، آج تو مہمان ہے اور میزبان تیرا رب ہے جو بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، قصہ مختصر یہ ہے کہ 1 سال گزر گیا، نیا سال شروع ہونے کو ہے۔ پچھلے سال کے متعلق ہم محاسبہ کریں کہ ہم سے کتنی خطائیں ہوئی ہیں۔ اگر خطاؤں پہ ہی وقت گزرا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، وگرنہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کتنے ہی جنازے ہم اپنی کندھوں پہ اٹھا کے دفن کر آئے ہیں، اور کس دن ہماری باری آ جانی ہے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ رب العزت آنے والے سفر کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں بہتر پلاننگ کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔